آج دھارواڑ ضلع سنی مشائخ کونسل کی ایک ہنگامی میٹنگ خانقاہ قادریہ اندرا نگر بنکاپور چوک میں بلائی گئی تھی، جس کے آج کے اس میٹنگ کے جو ہمارے ضلع کے صدر ہیں پیر طریقت سید شمس الحق صاحب قادری چشتی نظامی سجادہ نشین بارگاہ کرنول والے پیرا صاحب قبلہ اور نائب صدر سید شاہ ولی اللہ حسینی صاحب قبلہ سجادہ نشین حضرت شاہ ولی اللہ قادری رحمۃ اللہ علیہ ماڑاپور دھارواڑ اور دیگر سادات اکرام مشائخ نظام آج کی اس ہنگامی میٹنگ میں تمام لوگ جمع تھے۔ پورے ریاست کرناٹک میں جو داونگیرہ کا جو بائی الیکشن تھا، وہاں پہ جو مسلمان کے لیے ایک ٹکٹ کی ڈیمانڈ کی گئی تھی، اس میں جو ہے پارٹی کے اپنے ایک فیصلے تھے کہ اس میں جو ہے وہاں کے جو شامنور شیو شنکر مرحوم تھے، ان کے پوترے کو وہ بائی الیکشن کی ٹکٹ دی گئی۔ بہرحال یہ کانگریس کے اندرونی معاملات ہیں، پھر بھی اس طرح کا جو شہر میں جگہ جگہ سے علماء وغیرہ کے میٹنگز ہونے لگے ہیں اور یہ امت میں ایک طرح کا انتشار ہو رہا ہے، اس تعلق سے غور و فکر کرنے کے لیے آج خانقاہ قادریہ میں میٹنگ بلائی گئی تھی۔ مقصد یہی ہے کہ سادات کرام ہو، مشائخین نظام ہو، صوفیان کرام ہو، علماء ذی احترام ہو، عوام الناس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ بھائی چارگی کے ساتھ، امن کے ساتھ، شانتی کے ساتھ ہم ریاست کرناٹک میں ہیں۔ دیگر ریاستوں کے بالمقابل کرناٹک یا ہمارا اس علاقہ جو ہے دکن کا، آندھرا ہو، تلنگانہ ہو، کیرلا ہو، تمل ناڈو ہو، یہ ریاستوں میں اللہ کا فضل ہے، غیر فضائی طاقتیں یہاں پہ نہیں ہیں۔ اور اس بالمقابل میں یو پی، بہار، گجرات، راجستھان، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ، اروناچل پردیش، یہاں پہ فضائی طاقتوں کی حکومتیں ہیں۔ مسلمانوں میں کس طرح ظلم و غارت ہو رہی ہے تو یہ آپ تمام دیکھ رہے ہیں۔ اسی کی نسبت سے کچھ معاملات کی وجہ سے جو ہمارے دیگر جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں، بالخصوص امت مسلمہ کے جتنے بھی ہیں، ان میں جو ہے گروپ بندی نظر آ رہی ہے۔ اسی کے تحت ہم لوگ جو ہے غور و فکر کیے ہیں، تو ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسا کہ مولانا مسعود عمران بیگ رشادی صاحب جامع مسجد کے جو خطیب و امام ہیں بنگلور کے، ان کی بھی ایک آڈیو کلپ سننے کا موقع ملا، تو ان کے جو نظریات ہیں، ان کے خیالات سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی نہیں چاہتے کہ امت مسلمہ میں تفریقہ ہو، فتنہ فساد ہو، کیونکہ جو آج ہم لوگ کانگریس کی حکومت میں جو بھائی امن چاری سے رہتے ہیں اور مسلمانوں کے حق کے لیے آج ہم لڑتے ہیں، اس کی ایک مثال ہے۔ اور ہمارے جتنے سیاسی قائدین ہیں وہ امت مسلمان کے حقوق کے لیے وہ ہر وقت لڑتے آئے ہیں، آگے بھی لڑتے رہیں گے۔ آج نیک کام کے لیے اختلاف برائے تعمیری ہونا ضروری ہے، اختلاف برائے تعمیری ہونا ضروری ہے، تو اس لیے اختلاف اگر کسی بات کا ہے تو امت مسلمہ کے لیے تعمیری کام ہو، نہ کہ اختلاف کی وجہ سے انتشار پیدا ہو اور دوسری فسادی طاقتیں جو کرناٹک میں جو دبی ہوئی ہے ان کو پھر منظر عام پہ لانا پڑتا ہے۔ تو بہرحالت میں ہمارے درمیان میں دھارواڑ ضلع سنی مشائخ کونسل کے صدر حضرت پیر طریقت سید شمس الحق قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنے نظریات پیش کریں۔ سیاسی جتنے بھی قائدین ہیں، جن کا بھی دل دکھا ہے یا نہ ہی دکھا ہے، جتنے بھی ہیں وہ آپس میں ایک رہیں، نیک رہیں، اور آنے والے دنوں میں جو ہے ہمارے مائنارٹیز کے جتنے بھی مسائل ہیں، اب جب تک اتحاد نہیں رہے گا، اتفاق نہیں رہے گا، تو ہمارے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اللہ کا فضل و کرم، اس کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان ہے۔ آج ہماری دھارواڑ ضلع سنی مشائخ کونسل کی میٹنگ ہوئی۔ آپس میں بات چیت کے بعد طے پایا گیا کہ قوم و ملت کو ایک ہماری سنی مشائخ کونسل کی جانب سے پیغام دیا جائے، کیونکہ ایک کلپ علامہ مولانا مسعود عمران صاحب قبلہ جو جامع مسجد بنگلور کے امام، خطیب و امام ہیں،
بات دل کو بہت اچھا. اس دور میں ضروری ہے اتحاد ہو، چاہے سیاسی لوگ ہوں یا دینی علماء کرام ہوں یا مشائخین عظام ہوں. اختلاف کا رہنا ضروری ہے، لیکن اختلاف اس حد تک رکھنا چاہیے جس حد تک اس کی ضرورت ہے. ہم یہی عرض کریں گے قوم و ملت سے کہ ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخین عظام اور ہمارے مسلمان لیڈران آپس میں اتحاد کو قائم کریں، اور چاہے چھوٹا بڑے کی قدر کرے اور بڑا چھوٹے سے محبت کرے. ہم کو فائدہ حکومت سے لینا ہے، اور ہمارے حکومت سے حقوق جو طلب کرنا ہے اسے اچھی طرح لڑیں اور اپنے حقوق کو لیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم خلاف ورزی کریں، کیونکہ آج جو ہے کرناٹکا میں ہماری کانگریس گورنمنٹ رہنے کی وجہ سے ایک سکون اور اتفاق اور اتحاد کا ماحول ہے. اس ماحول کو اگر قائم رکھنا ہے تو ہم بڑے سمجھداری سے، عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ورزی کرتے رہیں گے تو فتنے اور فسادات بڑھ جائیں گے. اور جو سیکولر پارٹی ہے، جو مسلمانوں سے محبت رکھنے والے ہیں، اگر کسی وجہ سے کسی ایک شخص کو کوئی ٹکٹ نہ ملی ہوگی تو ان کے آپسی معاملات ہیں، وہ سوچ سمجھ کر دینا، کب دینا، کیا دینا، وہ سب ان کو معلوم رہتا ہے. تو وہ یہ سارے چھوٹے چھوٹے باتوں میں الجھ کر ہمارے لیڈران یا تو ہمارے علماء کرام، ہمارے مشائخین جو ہے اس میں الجھنے کی ضرورت نہیں. میں صرف اتنا عرض کروں گا کہ ہمارے چاہے علماء کرام ہو، چاہے مشائخین عظام ہو، سارے لیڈروں کو ایک جگہ جمع کر ان کو ایکجٹ کر ان کو ہمارے طرف سے پیغام دیں کہ قوم و ملت کے لیے ان کو بھی کچھ قربانی دینے کی ضرورت پڑی تو وہ بھی قربانی دیں، اور ہم بھی اپنے طرف سے قربانی دے کر قوم و ملت میں اتفاق اور اتحاد پیدا کرنے کی کوشش کریں، اور حکومت پر دباؤ ڈال کر ہمارے جو حقوق ہیں، جو ہم کو گورنمنٹ کے طرف سے حقوق ملنا ہے مسلمانوں کو، حقوق لڑ کر لیں گے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان سے دشمنی کریں یا تو نا اتفاقی کریں یا تو ان کے خلاف ورزی کریں. جتنے بھی لیڈران ہیں ہمارے مسلمانوں کے وہ سب ہمارے ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سب ہمارے ہیں، جتنے بھی مشائخین ہیں وہ سب ہمارے ہیں. سب آپس میں ایک اتفاق اور اتحاد کے ساتھ کام کرنے سے ہماری ایک قوم و ملت کی تعمیر ہو جائے گی. ہماری یہ سب سے عاجزانہ درخواست ہے، کیونکہ ساری دنیائی سطح پر لوگ مسلمانوں کو ختم کرنے کی کوشش میں ہیں. ایسے حالت میں ہم ایکجٹ ہو کر کے ہمارا ایک مضبوط فیصلہ لے کر کے ہم قوم و ملت ایک ہو کر حکومت سے اچھی طرح ان کے ساتھ سلوک کر کے ہم کامیابی حاصل کریں. کانگریس پارٹی سے نکالا گیا اور جو عبدالجبار صاحب کو نکالا گیا، جی، تو اس پر آپ کا کیا کہنا ہوگا؟ کیا کانگریس گورنمنٹ نے جس طریقے سے بربرتا کے ساتھ ان دونوں کو کوئی ٹائم نہ دیتے ہوئے جو نکالا، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ نہیں، یہ کانگریس گورنمنٹ اگر یہ بیک وقت بغیر فیصلہ لیے کے نکالی ہوگی تو اس کے بارے میں غور و خوض کرنا پڑے گا، اور وہ گورنمنٹ پر دباؤ ڈال کر کے ان کے تعلق سے بات کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارا ایک علماء کرام کا اور ہمارے مشائخوں کا ایک گروپ جا کر کے وہ حکومت سے جو ہے کوشش کر بات چیت کرنا پڑے گا. ایسا ایک دم نکالنا بھی ٹھیک نہیں ہے. اب وہ کیا معاملات ہیں، ان کے اندرونی معاملات تو ہم مشائخ نہیں جان سکتے، تو اس کے تعلق سے ہمارا ایک ڈیلیگیشن جا کر بات کرنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے قائدین، ہمارے قوم و ملت کے جب بڑے لیڈران کو نکالا جاتا ہے تو ان کے بارے میں کوشش کرنی پڑے گی ہم سب کو، سارے، چاہے علماء ہو یا ایک قائدین ہو یا مشائخین ہو. انشاءاللہ اس کے بارے میں غور و خوض کریں گے ہم سب، پھر ایک میٹنگ بلا کر کے اس کے تعلق سے فیصلہ لیں گے انشاءاللہ. التاج پارٹی ہال کیشاپور سرکل ہبلی اب آپ کے لیے فراہم کرتا ہے ایک معیاری پارٹی ہال کی سہولت. التاج ہوٹل میں مختلف مگر لذیذ کھانوں کے علاوہ اب آپ التاج پارٹی ہال کا بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں. آپ کے پروگراموں کو خصوصی اور یادگار بنانے کے لیے سب سے بہترین انتخاب صرف اور صرف التاج پارٹی ہال.
شادی بیاہ، برتھ ڈے، اسکول کالج گیٹ ٹوگیدر، بزنس سیمینارز، کانفرنسز اور بزنس میٹنگز کے علاوہ اور بہت کچھ کر سکتے ہیں اس پارٹی ہال میں۔ آج ہی آئیے التاج پارٹی ہال۔ مزید تفصیلات کے لیے رابطہ کریں اعجاز احمد بیپاری سے 9986143175۔